Subscribe to my channel and also press this bell icon. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، اقرا مشین ہائی اسکول اور جونیئر کالج کی طرف سے ہم نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں تجوید کے کورسز کا آغاز کیا ہے۔ آئیے اب یہ دیکھیں کہ تجوید کس طرح پڑھی جاتی ہے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ عزیز سامعات، قرآن کو سیکھنے کے لیے ہم کو حروف تہجی اور ان کے مخارج سے واقف ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور اس کے تمام مخارج کو ادا کرنا ہر مسلمان چھوٹے اور بڑے بوڑھے پر فرض ہے۔ اگر صحیح طریقے پر یہ مشق نہ کی جائے تو وہ شخص گنہگار ہوگا، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے عاقل ہو، چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو، اور اس کی نماز صحیح نہ ہوگی۔ عزیز سامعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یتغنی بالقرآن فلیس منا، جو شخص قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے یعنی اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیز سامعین، اچھی آواز سے پڑھنا ہی کافی نہیں، اگر حروف کے مخارج صحیح ادا نہ ہوتے ہو، اس کی ادائیگی صحیح نہ ہوتی ہو اور اس کے قواعد کا ہمیں پاس و لحاظ نہ ہو۔ عزیز سامعین، مثال کے طور پر دیکھیے کہ قرآن میں ہے واللہ علیم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، عین سے علیم، اس کا معنی ہے خوب جاننے والا۔ اگر ہم عین کی جگہ حمزہ لگائیں گے جیسے کہ واللہ علیم، تو علیم کے معنی ہیں دردناک، تو نعوذ باللہ اس کا ترجمہ ہوگا اللہ دردناک ہے، اللہم احفظنا منہ۔ اسی طرح قواعد کی مثال دیکھیے کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا خلقنا، یہاں پر نون کو الف کے ساتھ پڑھا جائے گا تو تھوڑا کھینچا جائے گا جیسا کہ نا، تو اس کا ترجمہ ہے ہم نے پیدا کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے پیدا کیا۔ اگر ہم نون کے ساتھ الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ صرف نا پڑھیں گے جیسا کہ خلقنا، تو نعوذ باللہ اس کا ترجمہ ہوگا ان عورتوں نے پیدا کیا۔ عزیز سامعات، اگر ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ اس کے قواعد کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کے 3 اہم فوائد حاصل کر سکیں گے۔ تو چلیے جانتے ہیں وہ 3 فوائد کیا ہے۔ پہلا ہے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، قرآن کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرتے ہوئے پڑھنے سے دل کا زنگ جو ہے دور ہوتا ہے۔ دوسرا، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ اور تیسرا، قرآن کے ہر لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہے، چاہے سمجھ کر پڑھنے پر چاہے نہ سمجھے پڑھنے پر، لیکن تجوید شرط ہے۔ جیسا کہ قرآن کی پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، الف لام میم، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو 3 لفظ کے ہوئے 30 نیکیاں۔ تو چلیے آئیے انشاءاللہ آج سے ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تجوید کے ساتھ قرآن کو سیکھیں گے، اور اس رمضان کے مہینے میں جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جس میں نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہے، ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو صحیح حروف کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، اس کے قواعد کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے مقصد کی طرف۔ عزیز سامعین، پہلے ہم کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ تجوید کیا ہے، تجوید کس کو کہتے ہیں، مخرج کیا ہے۔ تجوید یعنی تمام حروف کو مخارج و قواعد کے ساتھ ادا کرنے کا نام تجوید ہے۔ مخرج یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے مخارج، اس کا معنی ہوتا جہاں سے آواز نکلتی ہے، مخرج یعنی جہاں سے آواز نکلتی ہے، اور یہ مخارج 5 ہے۔ پہلا ہے
ناک کا بانسا. پہلا ہے ناک کا بانسا، دوسرا ہے دونوں ہونٹ، تیسرا ہے منہ کا خالی حصہ، چوتھا ہے زبان، پانچواں ہے حلق. اس کا آسان طریقہ یاد کرنے کا یہ ہے کہ اگر ہم ناک کے پاس سے جائیں گے تو یہاں پر ختم ہو جائے گا، جیسا کہ پہلا ناک، دوسرا دونوں ہونٹ، تیسرا منہ کا خالی حصہ، چوتھا جو ہے زبان اور پانچواں جو ہے حلق. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. حروف تہجی کتنے ہیں؟ حروف تہجی کس کو کہتے ہیں؟ حروف تہجی 29 ہے، یعنی الف سے لے کے یا تک جو پڑھے جاتے ہیں ان کو حروف تہجی کہتے ہیں. ان حروف تہجی میں کچھ باریک پڑھنے والے بھی حروف ہیں، کچھ موٹے پڑھنے والے بھی ہیں اور کچھ برابر پڑھنے والے بھی حروف ہیں. اس کو الگ الگ کر دیا گیا ہے آسان طریقے پر. چلیے آئیے جانتے ہیں وہ طریقہ کیا ہے. عزیز سامعین، 4 حروف ایسے ہیں جو ہونٹ سے نکلتے ہیں. 4 حروف ایسے ہیں جو ہونٹ سے نکلتے ہیں. پہلا ہے میم، دوسرا ہے با، تیسرا ہے واو اور چوتھا ہے فا. اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ ماں، یعنی کہ اس کے اوپر حرکت لگا دیں گے، زبر. ماں، با، وا، فا، یہ 4 حروف ہونٹ سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. میم، یہ ہونٹ کے اوپر کے حصے کو ملانے سے نکلتے ہیں. کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس حرف پر ہم کو جزم لگا دینا ہے، تو اس کا جو ہے مخرج ہم کو معلوم ہو جاتا ہے. جیسا کہ حمزہ میم زبر ام. دیکھیے پڑھ کر کہ آپ کے دونوں ہونٹ کا اوپری حصہ ملتا ہے یا نہیں. ام. جی اب آگے بڑھتے ہیں با کی طرف. با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے اندرونی حصے کو ملانا. دونوں ہونٹوں کے اندرونی حصے کو ملانا، جیسے کہ حمزہ با زبر اب. دیکھیے آپ کے دونوں ہونٹوں کے اندرون کا حصہ ملتا ہے یا نہیں. اب. جی چلیے آگے بڑھتے ہیں. واو. واو اس کا مخرج دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے. دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے، جیسے کہ واو. اب اس کو حرکت لگائیں گے اپن تو او ہوگا، دونوں ہونٹ جو ہے گول ہوں گے. چوتھا لفظ ہے فا. نچلے ہونٹ کو اوپر کے دانتوں کے کنارے سے لگانا ہے. نچلے ہونٹ کو اوپر کے دانتوں کے کناروں سے لگانا ہے، جیسے کہ فا. اف لگ رہا ہے ہونٹ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ 4 تھے ہونٹوں سے اور باقی 12 ہے زبان کی نوک سے. باقی 12 جو ہماری جو زبان رہتی ہے اس کا سامنے جو نوک ہے اس سے نکلتے ہیں، تو وہ کیا ہے 12 ہے. چلیے جانتے ہیں کہ وہ 12 حروف کون سے ہیں. پہلا ہے سا. پہلا کیا ہے؟ سا. سا زبان کی نوک اوپر کے دانتوں سے لگانے سے بنتا ہے. زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کو لگانا ہے، جیسے کہ سا. حمزہ سا زبر اس. حمزہ سا زبر اس. چلیے آگے بڑھتے ہیں. زال. زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کناروں سے ملانا ہے، بالکل سا کی طرح، جیسے کہ زال از. ایک بات یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ سا میں زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کو لگانا ہے اور زال میں زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کناروں کو لگانا ہے. تو کناروں کو لگانے سے ہماری زبان تھوڑی باہر نکلتی ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ زال از. چلیے آگے بڑھتے ہیں. وا کیا ہے؟ جسے توئیں اور زوئیں کہتے ہیں، وہ وا. زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کناروں سے ملانا ہے، بالکل زال کی طرح، لیکن یہاں پر یہ ہوگا موٹا. زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کناروں سے لگا کر یہ وا پر یعنی موٹا پڑی جائیں گی، جیسا کہ حمزہ وا زبر از. حمزہ وا زبر از. تو سا اور زا اور زوا میں آپ کو فرق معلوم ہو چکا ہوگا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے تا.
اس کے بعد ہے تا. تا جو ہے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے جڑ سے ملانا ہے, اوپر کی دانتوں کے جڑ سے ملانا ہے, جیسا کہ تا, حمزہ تا زبر ات. اس کے بعد ہے دال. دال بھی اسی طرح ہے کہ زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے جڑ سے ملایا جائے, جیسا کہ حمزہ دال زبر اد, حمزہ دال زبر اد. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو, یہ جو توئیں اور زوئیں کہتے ہیں اس کا تو ہے. تو جو ہے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ملا کر اس کو موٹا پڑھا جائے. کیسا پڑھا جائے؟ موٹا پڑھا جائے, جیسا کہ تو, حمزہ تو زبر ات, موٹا ہو رہا ہے. جی ہاں بالکل اسی طرح حمزہ تو زبر ات. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے زا. زا جو ہے زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے کناروں سے لگانا ہے. زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے کناروں سے لگانا ہے. زا, جیسا کہ زا, حمزہ زا زبر از, حمزہ زا زبر از. یاد رکھیے یہاں زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے کناروں سے لگانا ہے. اس کے بعد ہے سین. بالکل اسی طرح زا کی طرح زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے کناروں سے لگائے, جیسا کہ حمزہ سین زبر اس, حمزہ سین زبر اس. اس کے بعد ہے صاد, جس کو سوات اور زوات کہتے ہیں, جو پڑھنے کا غلط طریقہ ہے صاد زوت. تو یہ صاد جو ہے زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے کناروں سے ملا کر موٹا پڑھیں گے, جیسا کہ صاد. بولیے ایک بار, صاد, حمزہ صاد زبر اس, حمزہ صاد زبر اس. چلیے ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. لام. لام جو ہے اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو زبان کا کنارہ لگایا جائے, اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو زبان کا کنارہ لگایا جائے. اب تک ہم نوک کی بات کر رہے تھے زبان کی, اب جو ہے کنارہ لگانا ہے. ٹھیک ہے, اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگانا ہے, جیسے کہ ال. یاد رکھیے نوک نہیں بلکہ کنارہ زبان کا. حمزہ لام زبر ال, حمزہ لام زبر ال. اس کے بعد ہے نون. نون زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے لگایا جائے, زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگایا جائے, جیسا کہ ان, جیسا کہ ان. اس کے بعد ہے را. را جو ہے اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو زبان کا کنارہ لگایا جائے. را اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو زبان کا کنارہ لگاتے ہوئے موٹا پڑے, جیسا کہ را. ار, حمزہ را زبر ار, حمزہ را زبر ار. تو الحمدللہ عزیز سامعین ہم نے 4 ہونٹوں سے والے الفاظ پڑھ چکے ہیں اور 12 زبان کی نوک سے پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد 3 زبان کی بیچ سے ہے جو بہت آسان ہے. 3 کون سے ہے وہ؟ جا, شا, یا. یہ زبان کی بیچ سے آتے ہیں. دیکھیے زبان کی بیچ کا حصہ اوپر لگانا ہے, زبان کا بیچ کا حصہ اوپر کے تالو سے لگانا ہے, جیسا کہ جا, بیچ کا حصہ اوپر کے تالو سے جا. پھر شا, جیسے کہ اج, اش, ای. یا حمزہ یا زبر ای. بالکل اسی طرح زبان کی نوک اوپر کے, زبان کی نوک زبان کا بیچ کا حصہ اوپر کے تالوں سے لگایا جائے. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں زبان کے کناروں سے. 3 یعنی زبان کے کناروں سے. کون سے ہے وہ؟ غوت, کاف اور خوف. چلیے مخرج اس کا معلوم کرتے ہیں. غوت زبان کا کنارہ دائیں یا بائیں جانب, زبان کا کنارہ دائیں یا بائیں جانب, ہم کو جس طریقے سے آسانی ہو اس طرف لگا سکتے ہم زبان. اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ملا کر موٹا پڑے. غوت کا مخرج زبان کا کنارہ دائیں یا بائیں جانب اوپر کے داڑوں کے جڑ سے ملا کر پڑھنا ہے, جیسا کہ غود,
اگر کسی کو بائیں جانب پڑھنا آتا ہے تو انہوں بائیں جانب اپنی زبان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کاف، جو بالکل آسان مخرج ہے حلق کے باہر کے حصے سے، کا۔ اس کے بعد ہے قوف، اس کے بعد ہے کاف، خوف۔ خوف یعنی زبان کی جڑ چھوٹی زبان کے بیچ کے حصے سے لگایا جائے، زبان کی جڑ چھوٹی زبان کے پیچھے کے حصے سے لگایا جائے، جیسا کہ اق، خوف، خوف، اخ۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، 6 ہے حلق سے۔ حلق سے ادا ہونے والے مخرج حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حمزہ سینے کی طرف حلق کے نیچے کے حصے سے آتا ہے، حمزہ سینے کی طرف حلق کے نیچے کے حصے سے آتا ہے، جیسا کہ آ، جیسا کہ آ۔ اور ہا یعنی کہ چھوٹی ہا، یہ سینے کی طرف حلق کے نیچے کے حصے سے آتا ہے، جیسا کہ آہ۔ اس کے بعد ہے عین، عین حلق کے درمیانی حصے سے آتا ہے، جیسا کہ آ، درمیانی حصہ، آ۔ اس کے بعد ہے ہا، یہ بھی حلق کے درمیانی حصے سے آتا ہے، جیسا کہ ہا۔ اس کے بعد ہے غین، حلق کے اوپر کے حصے سے، یعنی کہ اوپر کا حصہ، حلق کے اوپر کے حصے سے آتا ہے، اغ۔ اس کے بعد ہے خا، یہ خا تھوڑا کھرکھرا نکلنا ہے، اور جو خوف ہے وہ الگ ہے، خا یہ بھی حلق کے اوپری حصے سے نکلتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے تمام مخارج، تمام حروف کو، یعنی تمام حروف تہجی کو اس کے مخارج سے ادا کرنے کا جو ہے طریقہ سیکھا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی پابندی کریں گے اور اس کو سیکھیں گے۔ تو آئیے ہم اور آپ مل کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کو صحیح پڑھنے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔